على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا. ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا. اما بعد، پچھلے پروگرام میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے مکہ چھوڑ کر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی معیت میں مدینہ منورہ تشریف لائے، قباء میں قیام فرمایا اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. یہاں سے آگے کے حالات بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا غور کریں ان عوامل پر، ان چیزوں پر، ان وجوہات پر کہ جن کے سبب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے انتہائی صبر، انتہائی استقامت اور انتہائی استقلال کا مظاہرہ کیا کہ لمحہ بھر کے لیے بھی ان کے پایا استقلال میں لغزش نہیں آئی. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ایمان سے شک اور تردد کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایمان مضبوط رہا، کامل رہا. وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو ایمان پر قائم اور دائم رکھا؟ وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے جو ان کی دل کی تقویت کا باعث بنے رہے اور وہ ایمان سے ہٹے نہیں؟ ان اسباب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا اور بنیادی سبب جو نظر آتا ہے وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک پر پختہ اور کامل ایمان. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا مکمل اور صحیح تعارف، اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی اکیلا اس دنیا کا خالق ہے، اس دنیا کا مالک ہے، اس دنیا کا رازق ہے. یعنی اس دنیا کو پیدا کرنے میں بھی وہ تنہا تھا، اکیلا تھا، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں تھا. اس دنیا کو چلانے میں، تمام چیزیں، تمام نعمتیں عطا کرنے میں بھی وہ اکیلا اور یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی اور ساتھی نہیں ہے. اور بالکل اسی طرح جب وہ چاہے گا اس دنیا کو فنا کر دے گا اور کوئی اس کے ساتھ تعرض کرنے والا، کوئی اس کے معاملات میں دخل دینے والا، کوئی اس پر غالب آ جانے والا اور اس کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تمام اختیارات، تمام قوتیں وہ ایک اللہ کے پاس ہیں. یہ اس چیز کا، اس بات کا کامل ایمان تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ جب اللہ ہی اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے اور بالآخر اس کو فنا کرنے والا ہے، تو پھر اس کے سوا کوئی ہستی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے. یہ بات صحابہ کے دل کو بہت تقویت اور بڑا ہمت اور حوصلہ عطا فرماتی تھی. دیکھیں، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سمجھا جائے کہ وہ کائنات کے کسی معاملے میں کسی قسم کا بھی کوئی تصرف رکھتا ہے. جب دل میں یہ سب سے بڑا سچ یہ جاگزیں ہو جائے
پختہ ہو جائے، داخل ہو جائے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہمت، اتنا حوصلہ اور اتنی قوت عطا ہو جاتی ہے کہ وہ پہاڑوں سے ٹکرا جائے اور پہاڑوں کو زیر کر دے۔ اس کا ایمان، اس کی قوت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ پہاڑوں جیسی سخت اور بڑی مخلوق پر بھی غالب آ جاتی ہے، تو باقی دنیا کی چیزیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اور اہم وجہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر حقیقی، سچا اور کامل ایمان تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری اہم بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قدر کامل اور اکمل اور مکمل اور یکتا اور منفرد کہ ان جیسا تو اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ ذات، وہ ان کے سامنے موجود اور ان کو تعلیم دے رہے، ان کا تزکیہ کر رہے، ان کی جو ہے رہنمائی فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری حسن و جمال کے حوالے سے بھی اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرروب شخصیت تھی، اس کا یہ حال تھا کہ مسلمان تو مسلمان، کفار میں بھی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کو غور سے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کر سکے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وجود مبارک پر ہیبت تھا، اور مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول مان رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے پر آمادہ، کہ جو اس بات پر آمادہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش تک نہ آئے، بے شک ان کی گردن کٹ جائے، تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حال ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ تو ایمان کا حصہ اور جز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس کے لیے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب اور افضل نہیں ہو جاتی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پر پوری طرح کاربند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بلکہ اپنے حسب اور نسب کی وجہ سے بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند، پھر اپنے بہترین اخلاق کی وجہ سے سب سے ممتاز، یعنی انسانی خصائص جو بھی خصوصیات ہیں انسانوں کی، اس میں سے ہر خصوصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اور وافر حصہ عطا فرمایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے، ہر لہجہ سے اس قدر کاملیت، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ کھنچے چلے جاتے تھے۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی استقامت کا ایک سبب یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ آخرت پر پختہ اور کامل ایمان رکھتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے، مانتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ یہ دنیا یہ محض ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور بالآخر ہم نے اس دنیا سے جب رخصت ہونا ہے تو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہے، اور اللہ ہم سے ہر کام کا، ہر بات کا حساب لے۔ اور پھر دیکھیں دنیا اس قدر عارضی اور مختصر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبوئے، اس کو نکالے اور دیکھے کہ وہ کیا لے کر لوٹی ہے۔ یہ جتنے قطرے اور یہ جتنا تھوڑا سا پانی اس انگلی کو لگا یہ دنیا ہے، اور باقی سارا کا سارا سمندر وہ آخرت ہے۔ اس قدر ہی یہ محدود اور بالکل مختصر سی یہ متاع حیات ہے اس دنیا کی زندگی۔ ایک تو ویسے ہی کچھ برس کی یہ زندگی ہے، پھر دنیا کا مال اور دنیا کی ساری نعمتیں۔ آپ فرمایا کہ اس سب کی حقیقت، یہ ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ اکرام اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ دنیا کی مصائب، یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ ساری مل کر بھی اس قدر حیثیت نہیں رکھتی
کہ جہنم کا ایک لمحے کا جو اس کو دیکھنا، اس کا دھواں اور اس کی جو تپش کو محسوس کرنا، وہ ان ساری مصیبتوں سے بڑا ہے۔ اور وہ آخرت پر چونکہ یقین رکھتے تھے اور ان کا ایمان اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیتے، جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا خوف اور ایمان اس میں کوئی فرق نہ آتا، وہ پہلے ہی اتنا یقین کامل اور پختہ ہو چکا تھا۔ اور یہ بات ان کو مسلسل تقویت دے رہی تھی کہ وہ ایمان پر کامل اور پختہ رہے۔ پھر جو بہت اہم بات ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے احساس ذمہ داری۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اگر ہمیں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے اور ان کے ساتھ کے لیے منتخب فرمایا ہے تو ہم پر کیا ذمہ داری لاگو ہوتی ہے، اور اگر ہم نے اس ذمہ داری سے پہلو تہی کی، اس کو کما حقہ ادا نہ کیا، تو پھر اللہ کی جو زبردست پکڑ آنے والی ہے اس سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ احساس ذمہ داری کہ یہ دین یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اس دین کو اختیار کرنا، اس کی ترویج میں اپنا حصہ ڈالنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، حتیٰ کہ اللہ اپنے اس حکم کو، اپنے اس دین کو مکمل کر دے، وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے اور یہ احساس ذمہ داری ان کے اندر موجود تھا۔ یہ احساس ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے اور یہ دین یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے راہ ہدایت اس کو بنایا ہے، اور یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے ہمیں دے گئے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے بھی زندہ رکھیں اور اس کی ترویج کریں، اشاعت کریں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک اس دین کو پہنچائیں، اس دین کو زندہ رکھیں اپنی زندگیوں میں بھی اور اپنی زبانوں میں بھی، اپنے چلنے پھرنے میں بھی، اپنے گھر بار میں، اپنی معاشرت میں، ہر جگہ اس دین کو اجاگر کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تقویت کا باعث بننے والی وہ ایک اور بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ قرآن کا نزول۔ قرآن کہ ان دنوں جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس کی آیات بھی ایسی کہ وہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یہ سوچ لیا ہے تم نے کہ بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جبکہ ابھی تک تم پر وہ پریشانی اور مصیبت اور وہ آزمائش نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکی ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان پر شدید تکلیفیں آئیں، وَالضَّرَّاءُ، اور بڑی بدحالی کا وہ شکار ہوئے، وَالزُّلْزِلُوا، ہلا کے رکھ دیے گئے، جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، حتیٰ کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ وہ پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باخبر رہو، جان لو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، وہ آیا چاہتی ہے، وہ تمہارے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ دلاسا بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے کہ جتنی مشکلیں اور پریشانیاں تم پر آ رہی ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے اس سے بڑی آزمائشیں بھیجی تھی۔ اور ایسے ہی ایک دوسری آیت جو اسی طرح کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے آمنا، ہم ایمان لے آئے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ان کے لیے کافی ہے، اس بات کی شہادت اور اعلان کر دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی، یہ اقرار یہ زبان سے کیا جانا کیا ان کی نجات کے لیے کافی ہے؟ وہم لا یفتنون، کیا اللہ ان کی آزمائش نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اب بھی اللہ یہ ضرور جان کے رہے گا کہ ان میں سے اپنے دعوے میں سچا کون ہے، کون ہے جو واقعی اللہ پر پختہ اور کامل ایمان رکھتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
اور اللہ اس بات کو بھی جان کے رہے گا کہ ان میں سے جھوٹا کون ہے جو اپنے وعدے پہ سچا اور پختہ نہیں۔ اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی تھی جو مسلمانوں کے حوصلے اور صبر کا اور ان کی تقویت کا باعث بنتی تھی، وہ یہ تھی کہ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر جو بشارتیں نازل ہو رہی تھیں کہ عنقریب وقت آئے گا کہ اللہ مسلمانوں کو نہ صرف آخرت میں اجر دے گا بلکہ دنیا میں بھی ان کو غالب کرے گا، چونکہ اسلام لانے کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ اب ہمیشہ کی مصیبت، ہمیشہ کی پریشانی اور لوگ ان پر چڑھے رہیں، ان پر تصرف کریں، ان پر ظلم و ستم کریں اور ان کی زندگی تنگ کر دی جائے۔ یقیناً اسلام لانے کا مقصد یہ نہیں۔ ہاں، اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ اپنے چاہنے والوں پر، اپنے قریبی بندوں پر آزمائش ضرور نازل کرتا ہے، اور اسی آزمائش کا حصہ تھا۔ اور پھر دین اسلام بالکل ابتدائی مراحل میں تھا، تو اس وقت یہ سختیاں، یہ پریشانیاں، اس کا آنا ایک لازمی امر تھا، لیکن اسلام لانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ اب مستقل انہی حالات سے دوچار ہوں گے اور صرف آخرت میں ان کو اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کو کامل یقین تھا، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کفار کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ایک بات نکالتے اور ان کو یقین ہو جاتا کہ یہ بات اور یہ کام ہو کے رہے گا۔ پچھلے کچھ واقعات میں آپ نے یہ باتیں سنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ کو کہا کہ اللہ تجھ پر اپنا ایک کتا مسلط کر دے، تو یمن میں جب اس کو قتل کیا گیا، اس شیر نے قتل کیا، تو وہ چیخ رہا تھا کہ میری بربادی اور ہلاکت کہ میں یہاں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہوتے ہوئے مجھے قتل کر ڈالا۔ یعنی اس کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ جو شیر آیا ہے اور جس نے مجھے دیکھا ہے یہ یقیناً مجھے مار دے گا، چونکہ میری موت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی۔ ایسے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مکہ آئے، اور وہ چونکہ دور جاہلیت میں ان کی بڑے ہی اچھے مراسم تھے امیہ بن خلف کے ساتھ، جو حضرت بلال کا آقا تھا اور ان پر بہت ظلم اور تشدد کیا کرتا تھا۔ تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان تجھ کو قتل کریں گے، اور بدر کے دن جب وہ اپنے گھر سے نکلنے لگا اس کی بیوی نے روکا اس کو، وہ کہنے لگی کہ ابو صفوان کہ تجھ کو یاد نہیں تمہارے یسربی بھائی نے تجھ کو بتایا تھا کہ ان کے نبی نے کہا تجھ کو مسلمان قتل کریں گے، تو پھر جنگ میں نکل رہا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں بڑے تیز اونٹ میں نے اپنے لیے انتظام کر رکھا ہے، جیسے کچھ حالات دیکھوں گا میں بھاگ آؤں گا۔ لیکن وہ نکل نہیں سکا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو بچانے کی کوشش بھی کی، لیکن مسلمانوں نے ان کو قتل کر ڈالا۔ ایسے ہی ہم اور بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ مشرکین حتیم کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کی اور کوئی ایسی بات کہی جو بہت سخت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آئے اور مڑ کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے اندر ذبح کا حکم لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی ان کے حواس اڑ گئے، اور جو بہترین لفظ ان کی سمجھ میں آ سکتا تھا وہ بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا اور شانت کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے۔ یہ تو کفار کا حال تھا، اور مسلمان کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے، ان کو بھی پختہ ایمان تھا، اور پھر قرآن وہ بھی نازل ہو رہا تھا جس میں بشارتیں، جس میں اللہ کی مدد کے وعدے وہ نازل ہو رہے تھے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہمارا وعدہ ہمارے نبیوں کے لیے گزر چکا ہے، یہ بات طے پا چکی ہے۔ إِنَّهُمْ لَمَنْصُورُونَ، کہ ان نبیوں کی ضرور مدد کی جائے گی، اور جو لوگ ان نبیوں کے ساتھ ہوں گے ان کی ضرور مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر، ہمارا گروہ ہی انشاءاللہ غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا اظہار قرآن مجید میں بارہا صورتوں میں فرماتے ہیں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا
اور یہ گروہ یہ شکست کھا جائے گا اور یہ منہ پھر کے بھاگیں گے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر مسلمانوں کے لیے اور ان کی ثابت قدم رہنے پر ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں، دنیا میں بھی وعدے کہ اللہ ان کو غلبہ، نصرت اور فتح عطا فرمائے گا، اور آخرت کے لیے بھی وعدے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا، اس بات کے بعد کہ ان پر انتہائی ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں بھی ان کو بڑی بہترین زندگی اور ان کو اقتدار اور حکومت اور سارے وسائل عطا فرمائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے، یعنی اس میں کفار کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت، آخرت میں بہت بڑا اجر، اور کاش یہ کافر بھی جانتے اور اس بات پر ایمان لے آتے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت سی جگہ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کا جو ہے بشارت عطا فرما رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز ہی کیا تھا تو فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا تملکوا بها العرب، تم اس بات سے، اس دعوت سے عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، وتدین لکم بها العجم، اور اس کی وجہ سے پھر پورا عجم تم کو جزیہ دے گا، تمہارے زیر نگین آ جائے گا۔ فَإِذَا مُتُّمْ، اور جب تم فوت ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، تو تم جنت میں بادشاہ ہو گے۔ یہ وعدے، یہ بشارتیں، یہ نصرت کی جو پیشین گوئیاں ہیں، یہ بھی مسلمانوں کو بڑا حوصلہ اور صبر عطا فرما رہی تھیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام سے مدینہ کے حالات اور مدینہ پہنچ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی، مدینہ کے اندر کون سے مسائل درپیش تھے، کن چیزوں کا سامنا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے کیسے ان سے نبرد آزما ہوئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے پروگرام سے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام جیسا ایمان، حوصلہ اور صبر عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔